قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ جس شخص نے توبہ کر لی اور پھر نیک اعمال کیے، اپنے آپ کو اپنی اگلی زندگی کو توبہ کے بعد اعمال صالحہ کے ساتھ مزین کیا، یعنی توبہ صرف ایک زبان کا کلمہ نہ رہی بلکہ بقیہ زندگی بن گئی، تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ نور میں حکم دیا اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، پھر نتیجہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ایک مجدہ جاں فضا ہے، ایک مبارکبادی ہے جو اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو دے رہا ہے۔ یہ خوشخبری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو سنا رہا ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے جو کسی بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ آقا کی بارگاہ میں اور دین اسلام کی بارگاہ میں مایوسی نہیں ہے۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی بڑا سے بڑا گناہگار اور بڑا سے بڑا خطاکار بھی ہو اور بڑی سے بڑی سزا کا حقدار بھی ہو، اس کو بھی فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ بندے تو نے منہ موڑ رکھا ہے نا ہم سے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے ہم سے منہ موڑ رکھا ہے، میری رحمت نے تو تیرا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تجھ سے منہ نہیں موڑا، تو اپنا چہرہ میری طرف کر کے تو دیکھ، میں اسی لمحے تیری بخشش کا اعلان کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کی رحمت ہر گناہگار کو ہر لمحہ اپنے گلے لگانے کو تیار ہے۔ فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ، جس شخص نے ظلم کر لیا، اپنی جان پر ظالم ہوا، مگر ظلم کرنے کے بعد اسے خیال آ گیا، حیا آ گئی اور اس نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحَ، اور پھر اپنی اصلاح کر لی، سمر گیا، بگڑا ہوا تھا، زندگی کے کسی موڑ پہ خیال آ گیا، سمر گیا، توبہ کر لی، سمر گیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ۔ پہلی دو آیتوں میں بیان تھا کہ اس بندے نے اللہ کی طرف توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب اس آیت میں بیان ہے کہ جو بگڑا ہوا انسان ظلم اور گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو گیا اور سمر گیا تو اللہ اس کی طرف تائب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی طرف توبہ فرماتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کیا توبہ کرتا ہے، فرماتا ہے بندے کا توبہ کرنا اللہ کی طرف طلب بخشش کے ارادے سے رجوع کرنا ہے، جھکنا ہے، اور اللہ بھی توبہ فرماتا ہے۔ اللہ کا توبہ کرنا بخشش اور مغفرت عطا کرنے کے ارادے سے بندے کی طرف متوجہ ہونا ہے، وہ اپنی بخشش اور مغفرت کے ارادے سے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ رجوع فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ
بڑا بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب ان ساری باتوں سے آگاہ ہے، واقف ہے، دیکھنے والا، جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، تمہارے دلوں میں ہیں۔ نہ کوئی خرابی اللہ کی نگاہ سے چھپی ہے، نہ کوئی اچھی نیت چھپی ہے، ہر شے اللہ دیکھتا ہے، آگاہ ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، بس وہ صرف اتنا انتظار کرتا ہے کہ بندو جتنی زندگی بھی تم نے گناہ میں بسر کر لی، خطا کاریوں میں بسر کر لی، ظلم اور نافرمانی میں بسر کر لی، کسی نہ کسی وقت تو اب روک لو اس سفر کو، نیک ہو جاؤ، اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ کی طرف جھک جاؤ۔ اگر تم صالح اور نیک بن جاؤ تو دیکھنا کہ رب اسی لمحے اپنی بخشش کے ساتھ تمہارے اوپر رجوع فرما لے گا، اسی لمحے اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف رجوع فرما لے گا۔ تو بخشش و رحمت اللہ رب العزت کی منتظر رہتی ہے کہ کس لمحے بندہ اللہ کی طرف طلب بخشش کا رجوع کرتا ہے۔ اب حدیث کی طرف آ رہا ہوں۔ جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ سبحان اللہ، کیا کرم نوازی کی بات کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نسل بنی آدم کا ہر بندہ، ہر شخص تھوڑا یا زیادہ کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی منزل میں اپنے حال کے مطابق خطا کار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، مگر فرمایا خطا کاروں میں بہترین لوگ اور گناہ گاروں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں خیال آ جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ لوگوں، خطا کاری اور گناہ گاری ہلاکت انگیز شے نہیں ہے، گناہ گاری ہلاکت انگیز نہیں ہے، گناہ کرنا ہلاکت انگیز نہیں ہے، گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ ہلاکت انگیز ہے، توبہ نہ کرنا ہلاکت انگیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ابن ماجہ، طبرانی اور بہقی میں حدیث صحیح، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، آپ سوچیں گے کہ اگر توبہ کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، فرمایا جو شخص گناہوں سے توبہ کر لے اس کی مثال ایسی ہے، اور وہ ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے زندگی میں سرے سے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ توبہ کا پانی اس کے لوح عمل سے گناہوں کی ساری سیاہی کو دھو دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور شرمندگی، گناہ کا احساس ہو جانا، شرمندہ ہو جانا اور اللہ کے عذاب سے ڈر جانا، یہی توبہ کی روح ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔